جس کو سن کر اہل ایمان تو لرز کر رہ جاتے ہیں، جبکہ گروہ شیاطین کے چیلے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہماری مراد ہے یوم حساب کے اس منظر سے جب جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا اور ہر نیک و بد کو اس پر سے گزرنا ہوگا، اور کامیاب ٹھہرنے والے اس کے اوپر سے گزر کر جنت تک رسائی حاصل کر سکیں گے، جبکہ بدکار لوگ اس سے گر کر جہنم کا رزق بن جائیں گے۔ قیامت کے بعد سے روز جزا تک کے جو مناظر ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھ آتے ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جانے کی جسارت کی جائے تو ممکن نہیں کہ اس محدود وقت میں ان کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن آج ہم اپنی توجہ صرف پل صراط پر رکھتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ خوفناک اور خطرناک راستہ ہے جس سے ہر نیک و بد کو گزرنا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، جس کے نیچے اس کی خود سر اور دلوں کو دہلا دینے والی آگ جل رہی ہوگی۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اس پل کی چوڑائی یا موٹائی بال سے زیادہ پتلی جبکہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اس کی طوالت کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا اپنی پوری قوت صرف کر کے بھاگے تو وہ 15,000 سال کے بعد اس کو عبور کر سکتا ہے، جبکہ اس کے پتلے پن اور تیز دھار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر لوہے کے ایسے کانٹے بھی ہوں گے جو اسے مزید دشوار بنا دیں گے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ بعض خوش نصیب اس کو بجلی کی رفتار سے عبور کر جائیں گے، بعض کے لیے اسے پلک جھپکنے تک کے سفر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو انتہائی سست رفتاری سے اس پر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے بالآخر منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس موضوع کو اگر اور آگے بڑھایا جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ کچھ صاحبان ایمان و اعمال ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایمان کی دو روشنیاں ہوں گی، جن میں سے ایک ان کے آگے جبکہ دوسری داہنی طرف ہوگی، جو کہ ان کے سفر کو آسان بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرے گی، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ اگرچہ بہت کم روشنی ہوگی لیکن وہ اس کے سہارے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ لیکن مفسرین کے مطابق کفار کے لیے اس وقت شدید اندھیرا ہوگا اور انہیں راہ چلنے کے لیے رستہ تک سجھائی نہ دے گا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر کر جہنم کے قہر کا نشانہ بن جائیں گے، اور مزید یہ کہ اس وقت کسی کا چیخنا چلانا بھی کسی قسم کی امداد کا سبب نہیں بن سکے گا۔ پل صراط کے سفر کے بارے میں یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس میں گروہ منافقین کے لیے آغاز سفر میں اگرچہ ایک روشنی ان کے ساتھ ہوگی جس کے بھروسے پر وہ کچھ سفر طے کر سکیں گے، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھیں گے وہ روشنی کم ہوتی جائے گی اور بالآخر ان کے سامنے گہرا اندھیرا چھا جائے گا۔ اس موقع پر وہ اہل ایمان سے روشنی کی بھیک مانگیں گے لیکن ان کی امداد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں امت کے غرباء کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے اس پل سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ گویا یہ خدائے برحق کی طرف سے دنیا میں غربت کی وجہ سے برداشت کرنے والی اذیتوں کا انعام ہوگا، جبکہ گروہ امراء ان کے 500 سال بعد تک جنت میں پہنچ سکیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ شرط بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جبکہ ان کے علاوہ مالک کل یعنی اللہ رب العزت کا اپنا اختیار ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ معزز ناظرین، یہ ہے وہ مختصر منظر نامہ جو کہ ہمیں نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے جہنم جس کو دیکھنے کا حوصلہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا کا منظر کس حد تک ہولناک ہو سکتا ہے، جبکہ اس کو عبور کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ ہو اور راستہ ایک تیز دھار تار سے بھی زیادہ باریک ہو جس پر پاؤں ٹکانا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اس راستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پر سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنے کے لیے کہا جائے گا، اور اس کی اکثریت اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کے سہارے اس کو عبور کر لے گی، جبکہ اس کے بعد پھر باری باری دیگر امتوں کو بھی اس پر سے گزارا جائے گا اور نیک لوگ اپنے خوشبودار انجام تک پہنچ سکیں گے، جبکہ باقی بدبخت جہنم کا رزق بن جائیں گے۔ اس مشکل اور دشوار گزار سفر کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ اس قدر مشکل اور خوفناک ہوگا کہ انبیاء کی جماعت بھی یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرتی رہے گی، جبکہ سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے بجلی یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گزریں گے، اور پھر درجہ بدرجہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو پلک جھپکنے کی رفتار
اور کچھ ہوا کسی تیزی کے ساتھ اس پل کو عبور کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض گروہوں کے بارے میں فکر کی رفتار کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، لیکن یہ سب گروہ وہ ہوں گے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہی مسافروں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رینگ کر اس سخت ترین مرحلے سے پار اتریں گے، لیکن جہنمی اس کو ہرگز پار نہ کر سکیں گے اور راستے کے کانٹوں سے الجھ کر دریدہ دامن کے ساتھ جہنم کی آگ کی نظر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ خدائے رحیم ہم سب کو اس سخت ترین مرحلے پر اپنی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے سرخرو فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، پل صراط کے سفر کے بارے میں علماء امت اور مفسرین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ قطعی طور پر اس صورت واقع ہوگی جس طرح کے احادیث کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ بعض علماء اس کی تفسیر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کی وضاحت میں وہ مزید فرماتے ہیں کہ مومن ہر وقت پل صراط سے گزر رہا ہے اور اس نے اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ اس سفر کو طے کر کے جنت تک کا فاصلہ طے کرنا ہے، اور پل صراط پر موجود کانٹوں سے مراد دنیا کی زندگی کی وہ لذتیں ہیں جو قدم قدم پر انسان کی لغزشوں کا باعث بنتے ہیں، اور جو خوش نصیب اور صاحبان ایمان دنیا کی غلاظتوں سے جس قدر بچ سکے گا اس کے لیے یہ سفر اتنا ہی آسان ثابت ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ منصب تو نہیں بنتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی نظریہ قائم کرنے کی جسارت کر سکیں، لیکن ہماری رائے کے مطابق یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ انسان بہرحال اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ایک پل صراط پار کر رہا ہے جس میں ہم جیسے گنہگار بار بار پھسل کر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان رجیم مسلسل اس کوشش میں ہے کہ وہ اولاد آدم کی اکثریت کو جہنم کے ان شعلوں کا رزق بنا سکے جو آخرت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دنیا کی اس زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے فارسی کے کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت اور جامع الفاظ میں کچھ یوں منظر کشی کی ہے کہ درمیان کہرے دریا تختہ بندم کردائی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، یعنی میں دریا کی لہروں کے تھپیڑوں کی زد میں ہوں اور اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی کے ساتھ چپک کر منزل پر بحفاظت اترنے کی کوشش میں ہوں، جبکہ اس عالم میں مجھ پر یہ حکم بھی نافذ کر دیا گیا ہے کہ اس دریا کے بیچ اور ان منہ زور لہروں کے درمیان مجھے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بھی بچانا ہے تاکہ میں طیب و طاہر حالت میں اپنی مقدس منزل یعنی جنت تک پہنچ سکوں۔ اور ناظرین، اگر ہم غور کریں تو یہ بات کسی حد تک اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں بھی سمجھ آتی ہے کہ جہنم کو اس قدر زیادہ لذتوں میں لپیٹ دیا گیا ہے کہ انسان اس کی طرف کھینچ کر اپنا سفر کھوٹا کرتے ہوئے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب جنت کے گرد دکھوں، پریشانیوں اور تکالیف کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن اگر انسان اس پہرے کو عبور کر لے تو وہ آخرت کی اس خوشحال اور خوشبودار زندگی کا حقدار بن جاتا ہے جہاں کسی بھی قسم کے رنج اور خوف کا کوئی گزر نہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں اور اعمال کی حفاظت فرمائے تاکہ ہم اس پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر سکیں، آمین۔